اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ الاخطل۔ دیکھیے ان کو، الاخطل کی پیدائش آپ کے وفات دے رکھا آپ کے سامنے 95 ہجری، اور اس کی پیدائش کے بارے میں 19 ہجری بھی آتا ہے، 19 ہجری۔ خیر، تو نشأتہ و حیاتہ وہ ابو مالک غیاث بن غوث التغلبی، ابو مالک ان کی کنیت ہے، غیاث بن غوث نام ہے، تغلب جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے۔ نشأ بالجزیرہ الفراتیہ، یہ پلے بڑھے جزیرہ فراتیہ میں، فی قومہ بنی تغلب، اپنی قوم بنو تغلب میں ہی ان کی یہ پلے بڑھے ہیں، علی النصرانیہ، اور یہ پلے بڑھے کس پر، کس مذہب پر، نصرانی مذہب پر، کا اکثر اہل هذه القبیلہ، جیسے کہ اس قبیلہ کے اکثر لوگ بھی اسی پر پلے بڑھے ہیں۔ وفجع فی امہ، فجع معنی ہوتا ہے درد ہونا، تکلیف ہونا، یہاں معنی میں ہے ماں کا کھو جانا یعنی انتقال کر جانا۔ وفجع فی امہ، کہ وہ وہو صغیر، اپنے بچپن میں ہی اپنے ماں کے چلے جانے کا کیا ہوا، اس سے دوچار ہوا، بچپن میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ فربتہ زوجۃ ابیہ، ربا یربی تربیتاً، پالنا پوسنا، تو اس کی باپ کی بیوی نے یعنی کہ اس کے سوتیلی ماں نے اس کی تربیت کی، فاساءت تربیتہ، تو اس نے اس کی تربیت بری کی یعنی کہ صحیح تربیت نہ کر سکی۔ فشب، تو وہ جوان جو ہوا، سلیط اللسان، سلیط اللسان مطلب وہ منہ پھٹ، خبیث النیہ، اس کا نیت بھی اچھا نہیں تھا، مدمن للخمر، شراب کا عادی تھا، مدمن کہتے ہیں جو بالکل عادی ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ وبدت بواکیر شعرہ، بدا یبدو معنی ظاہر ہونا، اور بواکیر کے معنی جو شعری ملکہ جو ہے انسان کے اندر وہ چیز، تو اس کا شعری ملکہ بدت ظاہر ہوا، منذ الحداثتی، بچپن سے ہی۔ فہاجا کعب بن جعیل شاعر تغلب، تو اس نے ہجو کی کعب بن جعیل کو جو کہ تغلب کا شاعر تھا، فاخملہ، اخمل یخمل اخمالا، کسی کا اس طرح سے آپ برائی کریں کہ اس کا نام ہی کو آپ مٹا دیں، فاخملہ، تو کیا گویا کہ اس نے کیا کر دیا، اس کا نام مٹا دیا۔ وحب ذکرہ یسیر، سارے میں چلنا، تو حب ذکرہ، اس کا ذکر کیا ہو گیا، یعنی اس کا شہرہ چل پڑا، مشہور ہو گیا۔ ولما طلب یزید بن معاویہ، جب یزید بن معاویہ نے طلب کیا، وہو ولی العہد، اور وہ کیا تھا، ولی عہد تھا، من کعب بن جعیل، کس سے طلب کیا، درخواست کی اس نے کس سے، کعب بن جعیل سے، کیا درخواست کیا تھا، ان یحجو الانصار، کہ وہ کیا کرے، انصار کی ہجو بیان کرے، لتعرض عبد الرحمن بن حسان لاختہ فی شعرہ، کیونکہ عبد الرحمن بن حسان جو ہیں، یہ عبد الرحمن بیٹے ہیں حسان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کیا کیا تھا، تعرض مطلب ہے کہ اشعار میں چھیڑنا، کچھ برا بھلا کہہ دینا، اس معنی میں، کیونکہ عبد الرحمن بن حسان نے لاختہ، اس کی بہن کو چھیڑا تھا، فی شعرہ، اپنے شعر میں، خشی الانصار، تو وہ بندہ کون، کعب بن جعیل جو ہے، یہ ڈر گیا، کس سے، انصار سے، کہ اگر ہم اس کی ہجو کریں گے تو واٹ لگ جائے گی ہماری۔ وَدَلَّهُ عَلَى الْأَخْطَلِ، اور اس نے اس کو بتلایا، کس کو، یزید بن معاویہ کو، کہ اختل کے پاس جاؤ، اختل یہ کام کر سکتا، رجاءً، یہ امید تھی اس کو، ان یفتکوا بہ، کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کس کا، یعنی کہ انصار سب جو ہیں، کیونکہ وہ نصرانی ہے، تو اگر وہ برا بھلا کچھ کہتا ہے تو زیادہ بڑی بات نہیں ہو پائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا، یہی سبب بن گیا، فی صعود نجمہ، سعید، یہ سعد یا سمجھ چڑھنا، تو نجم ستارہ، اس کے ستارے کے بلند ہونے کا سبب بن گیا، وَزُیوعِ اسمہ، اور اس کے نام کے مشہور ہونے کا سبب بن گیا کہ اس نے انصار کی ہجو کی۔ فَإِنَّهُ اتصل بِیزید، یزید غیر منصرف ہے شاید، تو یہ کیا ہوا، مل جل گیا کس سے، یزید سے، وحجل انصار، اور انصار کی ہجو کی۔ تھوڑے یزید کے بارے میں پتہ ہو کسی کو بتائیے گا کہ یزید کیا ہے۔ فغضبوا، تو یہ سب کے سب کیا ہو، غصہ ہونے کا، انصار والے غصہ ہو گئے۔ وشکوہ الی معاویہ، اور ان لوگوں نے شکایت کی حضرت معاویہ سے، فحکمہم فیہ، حضرت معاویہ نے انہیں کو ہی فیصلہ بنا دیا کہ تم جو کچھ چاہو تم لوگ کرو۔ فطلبوا قطع لسانہ، تو ان لوگوں نے یعنی انصار نے اس کی زبان کے کاٹنے کی درخواست کی کہ آپ ہمیں کہیے کہ ہم اس کی زبان کاٹیں گے۔ ولیکن یزید ترضاہم، لیکن یزید نے ان کو کیا کر لیا، انصار کو راضی کر لیا، فعفوا عنہ، تو انصار نے، ان لوگوں نے ان کو معاف کر دیا۔ وعرف له خلفاء بنی امیہ هذه الید،
عرفہ یا پہچاننا، تو خلفائے بنی امیہ نے اس کے لیے پہچانا ہادہ الیدا، اس ہاتھ کو، مطلب کیا ہوا کہ اس کا جو یہ احسان تھا نا، اس احسان کو وہ ہمیشہ کیا کرنے لگے، عرفہ، اس احسان کو مانا ان لوگوں نے، فقدموہ، تو ان لوگوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا، واکرموہ، اور بہت اکرام کیا، وبخاصۃ عبد الملک بن مروان، اور خاص طور پر عبد الملک بن مروان ہے، لأنہ استعان به، اس لیے کہ اس نے مدد طلب کیا علی قبائل قیس وشعرائها، قبائل قیس اور اس کے شعراء کے خلاف، لممالأتهم اعداءه من آل الزبیر، مالأ یمالئ، ممالات میں ہوتا ہے بدلہ لینا، تاکہ کیا کر سکے وہ اپنے دشمن آل زبیر سے کیا کر سکے، بدلہ لے سکے، تو اسی لیے اس نے اس کو کیا کیا، اس سے مدد طلب کیا تھا، فسہل علیہ حجابہ، تو اس نے اس کے لیے کیا کر دیا، اس کا حجاب جو تھا، وہ جو دوریاں تھی، اس دوری کو اس نے کیا کر دیا، ایک طرح سے آسان کر دیا، ووطأ لہ جنابہ، اور کیا کیا اس کے لیے، فسہل علیہ حجاب، مطلب اس کے پردے اٹھا دیا، آسان کر دیا، ووطأ لہ جنابہ، اور کس نے کیا تھا، یہ خلیفہ عبد الملک جو تھا اس نے، ووطأ لہ جنابہ، وطأ یوطئ معنی کسی جھکا دینا، جناب کے معنی پہلو، تو اپنے پہلو کو اس کے لیے بالکل جھکا دیا، وأغزق علیہ عطاءہ، اور خوب بھر بھر کے دیا، اغزق عطا کے ساتھ اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوگا بھر بھر کے دینا، وسماہ الشاعر الخلیفہ، اور اس کا لقب دیا کس کو، شاعر الخلیفہ کا، یہ لقب یاد رکھیے گا، وبلغ من دالۃ الاخطر علی عبد الملک، دالہ یہاں معنی میں ہے کہ اس کی قدر و منزلت، تو اختل کی قدر و منزلت عبد الملک کے یہاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، انہ کان یجیئہ، کہ جب وہ اس کے پاس آتا تھا، وعلیہ جبۃ خز، تو ریشم کا جبہ پہن کے آتا تھا، وفی عنقہ صلیب ذہب، اور اس کے گردن میں سونے کا صلیب لٹکا ہوتا تھا، ولحیتہ تنفذ خمرا، اور اس کا جو لحیہ داڑھی ہے وہ نفذا ینفذ میں چھڑکنا، تو اس سے شراب ٹپک رہا ہوتا تھا، ویدخل علیہ بغیر اذن، اور وہ اس کے پاس بغیر کسی اجازت کے آتا تھا، اما دخولہ فی المہاجات بین جریر و فرزدہ، جہاں تک بات ہے کہ فرزدق اور جریر کی جو جھگڑا ہے اس میں اختل کا نام کیوں آتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں فسببہ، اس کا سبب یہ ہے، انہ عرض بتفضیل هذا، عرض یعرض، ایک تو معنی ہوگا اس کا پیش کرنا، پوچھنا، تو عرض وہ پڑ گیا، بتفضیل هذا کسی ایک کو فضیلت دینے میں، حینما سئل جب اس سے پوچھا گیا، ایہما اشعر کہ ان میں سے کون سا شاعر، کون سا بڑا شاعر ہے، انہ عرض وہ اس معاملے میں کب پڑا تھا، جب پڑا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کون بڑا شاعر ہے، فلما بلغت حکومتہ جریرا، جب اس کا فیصلہ جریر کو پہنچا، غضبہ، تو جریر غصہ ہو گیا، وحجر اختر، اور اختر کی ہجو کر دی، ابیاتن کچھ اشعار کے ذریعے، تو لڑائی تو اس میں یہ کیسے آیا، یہ پوچھنے کے ذریعے آیا کہ جریر اور فرزدق کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے، تو اس نے جو فیصلہ کیا وہ فرزدق کے حق میں کر دیا، تو اب جھگڑا ہونا شروع ہو گیا جریر اور اختر کی، تو جو جریر نے جو شعر کہا تھا اس میں ایک یہ ہے، یاد الغباوہ، غباوہ کہتے ہیں جو کن ذہن قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ اس کو، تو اے غبی قسم کا انسان، ان بشرا قد قضا، بشر یعنی انسانوں نے فیصلہ کر لیا ہے، پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا، اللہ تجوز کہ جائز نہیں ہے، کس کا، حکومت النشوان، نشوان کہتے ہیں، نشوان کہتے ہیں جو شرابی، تو شرابی کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا، انسانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شرابی کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا، فرد علیہ الاختل، تو اختل نے کیا کیا، رد کیا، جواب دیا، فی شیء من الضعف، کچھ کمزوری کے ساتھ، لتقدم سنہ، وجہ کیا تھی اس کی، کیونکہ اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، وفتور طبعہ، اور اس کی جو طبیعت ہے وہ بھی کمزور پڑ چکی ہے، وقد اعترف بذلك جریر فی قولہ لابنہ، اور جریر نے اس کا اعتراف بھی کیا جب اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ادرکتہ ولہ ناب واحد، میں نے اس کو اس وقت پایا جب اس کا ایک دانت تھا، ناب اصل میں دانت کو نہیں کہا جاتا، اس کے لیے وہ ناب کہتے ہیں جو جانوروں کے جو دو کچلی والے دانت ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، تو میں نے اس کو اس وقت پایا جب اس کا ایک ناب بچ گیا تھا، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ وَلَهُ نَابَانِ، اگر میں اس کو اس حال میں پاتا کہ اس کو دو کچلی، دو دانت ہوتے جانور والی، لَأَكَلَنِ، تو مجھے کھا جاتا، وَمَا زَالَ الْأَخْتَلُ أَثِيرًا عِنْدَ بَنِي أُمَيَّةَ،
اور اختل جو ہے بنی امیہ کے نزدیک کیا رہا؟ اسیر. اسیر کہتے ہیں جس کو ترجیح دی جائے. تو ہمیشہ یہ کیا کہیں گے اس کو، وہاں اس کے آؤ بھگت ہوتی رہی. حتی اقصاہ عمر بن عبدالعزیز، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دور کر دیا. تو یاد رکھیے گا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دور کیا، کسی اور نے نہیں کیا. وَكَانَ يَعِيشُ حِينًا فِي دمشق، کبھی یہ دمشق میں رہتا تھا. وَحِينًا فِي بلاد الجزیرہ، اور کبھی یہ بلاد جزیرہ میں رہتا تھا. وَتُوفِيَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْوَلِيدِ، اور ولید کی اولی خلافت میں 95 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. بالغ من العمر نہیں 95 ہجری وفات ہوتی ہے. بالغ من العمر 70 سنہ، اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 70 سال ہوتی ہے. الاختل احد الثلاثة السابقین المتقدمین فی هذا العصر، اختل جو ہے اس زمانے میں 3 بڑے بڑے شعراء میں سے ایک ہے. السابقین المتقدمین، 3 مشہور اور جو سب سے پہلے ہیں ان میں ایک ہے. وہ کون کون ہے؟ جریر، فرزدق، اور ایک تیسرا تو ہی وہ اختل. وقد اتفق الناس على انهم اجود معاصریهم شعرا، لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علی انہم، وہ لوگ جو ہے یہ تینوں کے تینوں اجود معاصری ہیں، اپنے معاصرین میں، یعنی کہ ان کے اور بھی تو بہت سارے شاعر رہے ہوں گے نا، لیکن یہ تینوں کے تینوں اپنے معاصرین میں سب سے عمدہ ہیں شعر کہنے کے اعتبار سے. وہ اسیرہم ذکرا، اور جن کا چرچا بھی بہت زیادہ ہے، یہی 3 ہیں. ولیکن اختلفوا فی ایہم اشعر اخوتہ، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اس بات میں ایہم اشعر اخوتہ، کہ وہ اپنے بھائیوں میں کون بڑا شاعر ہے، اس میں اختلاف ہے. والحق ان لکل منہم مزیۃ ومیزۃ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی کچھ مزیہ خصوصیت ہے، ومیزہ اور کچھ امتیاز یعنی کہ اچھائیاں بھی ہے. فالاختل ممتاز بإجادة المدح، اختر کس چیز میں ممتاز ہے؟ بإجادة المدح، بہت اچھی تعریف کرتا ہے. ونعت الخمر، شراب کی بہت اچھی صفت بیان کرتا ہے. وقلة البذاء في الہجا، ہجوں میں بہت کم فحل زبان ہیں. وسلامت قصائدہ الطوال، اور اس کے جو لمبے لمبے قصیدے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سلامت محفوظ ہیں کس سے؟ من اللغط والسقط، لغط کے معنی بھی غلطی کے ہیں اور سقط کے معنی بھی کمی کوتاہی کے، تو غلطی اور کوتاہی سے محفوظ ہے. ومرود طبعہ ورد یرد، آنا مطلب کہ اس کی طبیعت فطرت چل پڑی ہے کس پر؟ علی الرویۃ والتنقیح، روی معنی بھی عمدہ اور تنقیح کے معنی کاٹ چھانٹ، یعنی بہت اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے. فقد یلبس فی بعض مدائحہ سنۃ، کبھی کبھی اپنے کسی قصیدے پر 1 سال تک یہ لگا رہتا ہے اس کو لکھنے میں. وربما بلغت قصیدته 90 بیتا، اور کبھی اس کا قصیدہ 90 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے. فیقتصر منها بعد التہذیب علی الثلث، پھر وہ اس کو جب تہذیب کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو مہذب بناتا ہے، تو وہ باقی رہ جاتا ہے صرف کتنے پر؟ ثلث پر. وابت علیہ طبیعته المرحہ، اور طبیعت المرحہ کہیں گے کہ وہ جو اس کی مرحہ اچھی طبیعت جو کہتی ہے، تو اس کی جو اچھی طبیعت ہے وہ انکار کرتی ہے اس بات پر ان یقول فی الرثا، کہ یہ مرثیہ میں کوئی شعر کہے، یعنی کہ مرثیہ کے شعر کہنا یہ بالکل دل اس کا گوارا نہیں کرتا کہ میں مرثیہ میں شعر کروں. فلم یؤثر عنہ، تو اس کی طرف سے منقول نہیں ہے الا 4 ابیات، مگر صرف 4 شعر پھر عیسائی یزید بن معاویہ. وهو سبب شہرتہ واصل نعمتہ، اور یہی اس کی شہرت کی سبب اور اس کی نعمت کی اصل ہے. وكان فخورا بنفسه، وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ غیور تھا. لا يرى فوقه احدا الا العاشر، اپنے اوپر کسی کو نہیں مانتا تھا، صرف عاشر کو ہی مانتا تھا. ولذلك كان يجري على اسلوبه، اس لیے وہ اس کے اسلوب کو اپناتا ہے. اس نے عبد الملک بن مروان کی جو مدح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا، جس میں میں آپ کو اگر ترجمہ کروں تو ایک یہ ہے: حشد علی الحق، حشد معنی ہے جمع رہنا، تو وہ حق پر جمے رہتے ہیں. اور عیاف الخنا انف، اور عیاف الخنا وہ لوگ غیر مہذب باتوں کو ناپسند کرتے ہیں. انف، اور انف یہ الگ ہے، مطلب کہ وہ بہت غیور ہیں. اذا علمت بہم مکروہ، اور جب ان کو کوئی مشکل مصیبت پیش آ جائے، صبروا، تو وہ سب کے سب صبر کرتے ہیں.
شمس العداوہ، وہ کیا ہے؟ سخت جان کے دشمن ہوتے ہیں. حتی یستقاد لہم، یعنی جان کے بہت ہی سخت دشمن ہیں. حتی یستقاد لہم، یہاں تک کہ اس سے انتقام لے لے. وَأَوْسَعُ النَّاسِ أَحْلَامًا، اور لوگوں میں احلام، بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ. اذا قدروا، جب وہ لوگ قدرت اگر قدرت پالیں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور کیا ہے اس میں؟ ایک یہ والا شعر ہے جو انہوں نے ہجو کی تھی ان کی، تو اس میں سے کیا ہے؟ خلوا المکارم لستم من اہلھا، کہ تم مکارم جو ہے اس کو چھوڑو، تم اس کے اہل وہل ہو نہیں. وخذوا مساحیکم بنی النجار، مساحی کہتے ہیں جو کام کرنے والا جو آلہ ہوتا ہے نا اس کو. تو تم اپنا کام کرنے کا آلہ جو بڑھی وغیرہ ہے وہ سب لے لو اے بنو النجار. ذهبت قریش بالمکارم والعلا بالمفاخر کلھا، قریش تو تمام بلندیاں لے کر اڑ گئے. واللؤوم تحت عمائم الانصار، اور جتنے کمینے ہیں یہ جو کمینہ پن ہے یہ انصار کے جھنڈے کے نیچے رہ گیا ہے. چلیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.